عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گیرے میں تیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلا ہے کہ جس نے دن کو پیدا کیا اور رات کو پیدا کیا۔ دن کے اندر سورج اپنی روشنی کو بکھیر رہا ہے اور رات کے اندر چاند اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے، اور یہ چاند اور یہ سورج اپنے ایک مقررہ راستے کے اندر تیر رہے ہیں کہ جیسا کہ تیراکی پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا۔ آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنی گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر زمانہ ہمارے حق میں بہتری لے کر آئے گا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کافر اور منافقین سے کہہ دو افہم مت فہم خالدون، یعنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے تو تم دوسرے لوگوں کی طرح یہاں پر ہمیشہ رہو گے، یعنی تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، یعنی تم نے بھی ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم برائی اور بلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں راحت اور تکلیف، صحت اور تندرستگی، آسائش اور وقتی مصائب کے اندر مبتلا کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون صبر کرتا ہے، کون نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس سے معلوم ہے کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے اس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر بندہ مومن کس قدر شکر بجا لاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ سب سے پہلی بات شکر کرنے والا دل، کہ ہر حال میں وہ اللہ کا شاکر بندہ بن جائے، اس کا دل شکر بجا لانے والا بن جائے، پہلی چیز۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، کہ اس کی زبان ذکر اللہ کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، تحلیلات کے ساتھ تر رہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، جب اس سے کوئی مصیبت اور آزمائش پہنچے تو وہ اس مصیبت اور آزمائش پر صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر ڈٹا رہے۔ اور آخری چیز کہ اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ 4 چیزیں جس سے مل جائیں، عطا کی جائیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ،
اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم یہ آپ پر اپنے خداؤں کو برا کہنے کا عیب لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل تو خود ان کا اپنا حال ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا، یعنی آدمی کے اندر کوئی بھی کام کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی اس جلدی سے گیا ہے کہ جلد بازی انسان کا خمیر ہے، کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے، یا بے صبری کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے۔ سأریکم آیاتی، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ حضرت نضر بن حارث نے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اور پھر بدر کے مقام کے اندر، بدر کے میدان میں انہوں نے ان نشانیوں کا، ان عذابات کا مزہ چکھ لیا اور بالآخر وہ ہلاک، برباد اور تباہ ہوئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْعَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار منافقین یہ کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آنے والا ہے کہ جس کا تم ہم سے بار بار وعدہ کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو۔ یعنی کفار عذاب کے اندر عذاب کی طلب میں جلدی کرتے تھے، تو کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم اگر ہو جاتا تو قیامت کا وقت نہ پوچھتے بلکہ اس کے لیے وہ تیاری کرتے۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی۔ کفار کی طلب کردہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے کسی ہیلے سے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں توبہ اور معذرت کی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اسی طرح ان سے پہلے کے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو مذاق اڑانے والوں کا مذاق انہی کو لے ڈوبا اور وہ اپنے مذاق اڑانے اور مسخرہ پن کرنے کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے۔ لہٰذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔
कुल मई यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुरिदून। तुम फरमाओ रात और दिन में रहमान के आज़ाब से तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा, बल्कि वो अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरे हुए हैं। कुल तुम फरमाओ, यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके मजाक उड़ाने वाले मगरूर काफिरों से फरमाएं कि अगर अल्लाह ताला रात और दिन में तुम पर अपना आज़ाब नाजिल करे तो उसके आज़ाब से तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा? क्या उसके अलावा कोई और ऐसा है जो तुम्हें आज़ाब से महफूज रखे? तो हकीकत में लोग सरासर गफलत में पड़े हुए हैं और अपने रब की याद से मुंह फेरे हुए हैं। इन तमाम आयत मुक़द्दसा के अंदर कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए तंबीह है कि वो रब्बुल आलमीन की आयत मुक़द्दसा का और अज़ाब इलाही का मजाक उड़ाते हैं। तो उनको तंबीह की जा रही है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात और रसूलों की तकज़ीब न करो, बल्कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। अगर तुम राह रास्त पर नहीं आते तो जिस चीज़ का तुम मजाक उड़ा रहे हो, तमस्खुर कर रहे हो, तो यही चीज़ें आपको ले डूबेंगी और बिल आखिर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे। तो इसके अंदर मुसलमानों के लिए भी इबरत और दर्स है कि इंसान अपनी इस ज़िंदगी का जो मकसद ऐन है वो मकसद ऐन इताअत इलाही बना ले। अगर इंसान दुनिया परस्त बन जाए, अगर इंसान रब की याद से गाफिल हो जाए या शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाए, तमस्खुर उड़ाए अहकाम इलाही का, तो फिर उसका अंजाम ही ऐसा ही होने वाला है जैसा कि कुफ़ार का हुआ है। आज मुसलमान शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाते हैं, पर्दापोशी का देखा जाए तरह तरह के मतलब उसके ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं, तमस्खुर उड़ाया जाता है। नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, दाढ़ी हो गई, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो गया, इन तमाम चीज़ों का मुसलमान तमस्खुर उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। और हुनूद और यहूद जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनके तर्ज को अपनाता है और उसके तर्ज के अपनाने को अपनी कामयाबी समझता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की कामयाबी शरीयत मुताहरा के अंदर रखी है। और अगली आयत मुक़द्दसा के अंदर रब्बुल आलमीन ने इन्हीं बातों को उजागर किया है कि जिन्होंने कुरान को अपना रहबर और रहनुमा बनाया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कामयाबियाँ दी हैं और ज़मीन का बड़ा हिस्सा उन मुसलमानों के हिस्सों के अंदर आया है। और फिर अगली आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं मुसलमानों को तंबीह किया है कि जब इंसानों ने इस कुरान को अपना रहबर और रहनुमा बनाना छोड़ दिया तो फिर मुसलमानों पर ज़िल्लत और ख्वारी तारी हुई और कुफ़ार और मुशरिकीन ने मुसलमानों पर गलबा हासिल कर लिया। तो अभी वक्त है कि मुसलमान इस कुरान को अपना रहबर और रहनुमा बना लें, तभी मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी है। जब से मुसलमानों ने इस कुरान को पस पुष्ट डाला है उस वक्त से मुसलमान ज़िल्लत और पस्तगी का शिकार है। अल्लाह हमें इस कुरान को अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज करने, इसके अहकाम को समझने और इसके नफाज के लिए जदोजहद करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।